السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے رحمت دو عالم، تاجدار کائنات، سرور دو جہاں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور اپنی محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی نسبت کا پاس رکھتے ہیں، ان کی نسبت کا پاس رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ ہم کو خوف کیا ہو یزیدی سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، بیگم باغ کالونی کے غیور مسلمانوں نے، بالخصوص ہمارے اچھو بھائی، جاوید بھائی اور دیگر جو حضرات ان کے ساتھ شامل ہیں، ان تمام نے مل کر رسم بد کو ختم کرنے کی سعی کی اور اچھے کام کو فروغ دینے کی پہل کی۔ مجھے خوشی ہے کہ قریب قریب یہ آواز پورے بیگم باغ کالونی میں اور قریب قریب کئی گلیوں میں ہارن کے ذریعے سے پہنچائی جا رہی ہیں۔ لہٰذا آج جو بیان ہونے والا ہے، اسے جہاں بھی آپ ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے چھت پر ہیں، آپ راستے پہ ہیں، دکان پہ ہیں، جہاں بھی ہیں غور سے سن لیجئے۔ انشاءاللہ بہت سے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور بہت سی معلومات میں اضافہ بھی ہوگا۔ آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رفقا کے بارے میں، معمولات اہل سنت کے بارے میں، مسلمانوں کی عظمت رفتہ کے بارے میں، مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار کے بارے میں، مسلمانوں کو اجتماعی طور پر بیدار کرنے کے بارے میں انشاءاللہ مدلل گفتگو کی جائے گی۔ لہٰذا سنیں بھی، سمجھیں بھی اور عمل کی کوشش بھی کریں۔ آپ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ ہی وہ مسلمان ہیں جن کے لیے دریاؤں نے راستہ دے دیا تھا؟ آپ ہی وہ مسلمان ہیں جن کے لیے اللہ نے زمینوں کو سمیٹ دیا تھا۔ وہ مسلمان ہی تھے اللہ نے پہاڑوں کی بلندی کو جن کے لیے جھکا دیا تھا۔ وہ مسلمان ہی تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے خالد ابن ولید نے زہر پی لیا اور اثر نہ کیا۔ وہ مسلمان ہی تھے کہ جب انہوں نے روم و ایران کی طرف رخ کیا تو ان کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آ گئے۔ وہ مسلمان ہی تھے جن کو جنگل کے درندے بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ وہ مسلمان ہی تھے کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے مگر دنیا ان کے قدموں میں جھکتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ مسلمان ہی تھے کہ وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے اور کئی کئی دن کا فاقہ کرتے تھے مگر اس کے باوجود دنیا کی سپر پاور طاقتیں ان کے قدموں میں سرخمیدہ نظر آتی تھیں۔ وہ مسلمان ہی تھے کہ جھوپڑ پٹیوں میں رہتے تھے مگر محلوں میں رہنے والے ان کے نام سے لرزہ برندام رہا کرتے تھے۔ وہ مسلمان ہی تھے کہ جن کی وجہ سے روم اور ایران ان کے قدموں میں جھکا۔ وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے چائنا میں اسلام پھیلایا، جنہوں نے ہند میں اسلام پھیلایا، جنہوں نے مصر میں اسلام پھیلایا، جنہوں نے افریقہ میں اسلام پھیلایا۔ وہ مسلمان ہی تھے کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے کسی ملک میں گئے اور وہاں لاکھوں لوگوں کو اسلام سے وابستہ کر دیے
وہ مسلمان ہی تھے تو چائنا میں سب سے پہلے گئے تھے اور وہاں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. تقریباً 7 سال تک ان کو گرفتار کر کے رکھا گیا تھا. اور جب 7 سال کے بعد گورنمنٹ بدلتی ہے اور قیدیوں کو چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے تو اس قیدی مسلمان کو جب قید سے چھوڑا گیا تو اللہ کی رحمت تو دیکھیے کہ وہ جیل میں تنہا گیا تھا، مگر جب جیل سے باہر آیا تو 4000 مسلمان باہر آ رہے تھے. آخر تم اپنے ماضی کو کیوں بھول گئے؟ تم اپنی عظمت کو کیوں بھول گئے؟ اپنے کمالات کو کیوں بھول گئے؟ اللہ نے تمہیں شہرت دی تھی، اللہ نے تمہیں روب و دبدبہ دیا تھا، اللہ نے تمہیں قوت دی تھی، اللہ نے تمہیں حکومت دی تھی، اللہ نے تمہیں اتحاد دیا تھا، اللہ نے تمہیں شان و شوکت سے نوازا تھا. آخر یہ ساری چیزیں تم سے کیوں چھین لی گئیں؟ وہ مسلمان پیبند لگے کپڑے پہنتے تھے مگر حکومت کرتے تھے. آج ہمارے پاس ہر روز پہننے کے لیے نیا کپڑا ہے مگر آج دنیا ہمیں دیکھنا پسند نہیں کرتی. وہ مسلمان جھوپڑ پٹیوں میں رہتے تھے مگر ایوانوں میں رہنے والے ان سے لرزہ برندام رہتے تھے. آج ہم محلوں میں رہ رہے ہیں مگر ہماری زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے. وہ مسلمان تھے کہ وہ فاقہ کرتے تھے مگر اس کے باوجود بھی امن و امان قائم رہتا تھا، روب و دبدبہ قائم رہتا تھا. آج ہمارے پاس گھر بھی ہے، ہمارے پاس لباس بھی ہے، ہمارے پاس کھانے بھی ہے، ہمارے پاس زمینیں بھی ہیں مگر اس کے باوجود وہ شوکت نہیں، وہ جلال نہیں، وہ عظمت نہیں، وہ سربلندی نہیں. کبھی سوچا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیسے ہو گیا کہ ہماری تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے مگر ہماری عظمت گھٹتی جا رہی ہے؟ ہماری تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے، ہماری شان و شوکت گھٹتی جا رہی ہے. ہماری تعداد تو بڑھتی جا رہی ہے مگر ہمارا روب و دبدبہ گھٹتا جا رہا ہے. آج عالم یہ ہو گیا، تعداد 1000 ہماری بڑھ چکی ہے مگر اس کے باوجود وہ جوش نہیں، وہ جذبہ نہیں، وہ محبت نہیں، وہ ولولہ انگیز انداز نہیں ہے، وہ قوت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے جو ماضی کے مسلمانوں میں ہوا کرتی تھی. آج تعداد بڑھ گئی، دولت بڑھ گئی، مکانات لوگوں کے اچھے ہو گئے، زمینیں لوگوں کی اچھی ہو گئی، دولت لوگوں کے پاس بے پناہ آ گئی مگر اسلام کی عظمت، اسلام کی رفعت، اسلام کا شان و شوکت لوگوں کے پاس نہیں ہے. لہٰذا اے لوگوں یاد رکھو، ماضی کو چھوڑ کر کے مستقبل میں تم ترقی نہیں کر سکتے ہو. دنیا کی کوئی بھی قوم جب آگے بڑھتی ہے تو اپنے ماضی کو یاد کر کے اور اس کے مطابق مستقبل کی زندگی کو سنوارنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ آگے بڑھتی ہے. آج مسلمانوں کی یہ حالت کہ وہ اپنے ماضی کو بھول چکے، گزرے ہوئے زمانے کو بھول چکے، عظمت رفتہ کو بھول چکے، اپنی شان و شوکت و جلال کو بھول چکے، اپنی پہچان کو بھول چکے. لہٰذا آج تمہیں عظمت رفتہ بھی یاد کرنا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ان کمیوں کو تلاش کرنا ہوگا جس کی وجہ سے دنیا کی نگاہوں میں ہم کھٹک رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زمینیں ہمارے قدموں کے نیچے سے چھینی جا رہی ہیں. ان کمیوں کو تلاش کرنا ہوگا جن کی وجہ سے نہ ہماری عزتیں محفوظ ہیں نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں. ہمیں ان کمیوں کو تلاش کرنا ہوگا جس کی وجہ سے تعداد ہونے کے باوجود بھی ہم نسیم منسیہ کر دیے جا رہے ہیں. ہمیں ان کمیوں کو تلاش کرنا ہوگا جس کی وجہ سے آج ہماری وہ شان و شوکت نہیں جو ماضی میں تھی. اگر آج ان کمیوں کو آپ نے تلاش کر لیا اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کر لی تو قرآن پاک کی آیت کریمہ کیا کہتی ہے وہ سن لے. پارہ نمبر 13 اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ کرے، آگے نہ بڑھے. یعنی پہلے اپنے آپ کو کوشش تو کرنا ہوگا، اپنے حالت کو بدلنا ہوگا، اس کے بعد رحمت الہی تمہاری طرف متوجہ ہوگی اور انشاءاللہ ماضی تمہارا نکھرا ہوا تھا، حال و مستقبل بھی تمہارا نکھرا ہوا ہوگا. محرم الحرام کا یہ عظیم الشان مہینہ امام حسین کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے ہے، ان کی قربانیوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے. آپ نے حسین سے کیا سیکھا؟ آپ نے کربلا سے کیا سیکھا؟ آپ نے محرم سے کیا سیکھا؟ آپ نے حسین کی شہادت سے کیا سیکھا؟ 6 مہینے کے بچے کو آغوش میں شہید کروا دیا، اس سے کیا سیکھا؟ 22,000 کے مقابلے میں 72 کھڑے ہو گئے، اس سے کیا سیکھا؟ اس سے آپ نے کون سا سبق لیا؟ اس سے آپ نے کون سا درس لیا؟ اس سے آپ نے کون سا حوصلہ لیا؟ میرے عزیز، ہر سال واقعات کربلا کو بیان کیا جاتا ہے، ہر سال لوگ سنتے بھی ہیں مگر وہ جذبہ نظر نہیں آتا، وہ حوصلہ، وہ ہمت نظر نہیں آتی جو وہ آنی چاہیے. لہٰذا اے میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں اور دوستوں، اسلام کی شوکت،
اسلام پر عمل کرنے سے ہے۔ دنیا نے اس بات کو جان لیا کہ مذہب کو آگے رکھو، خود پیچھے رہو۔ ہر معاملے میں اپنے مذہب کو آگے رکھو، ہر معاملے میں اپنے دین کو آگے رکھو، ہر معاملے میں اپنی شریعت کو آگے رکھو اور خود اس کے پیچھے رہو۔ جس نے ایسا کیا اسے بہرحال بلندی ملے گی، عزت ملے گی، سرفرازی ملے گی۔ باطل قوموں کا یہ حال ہے کہ وہ اپنے باطل مذاہب کو آگے رکھ رہے ہیں۔ ہمارا دین سچا، ہماری کتاب سچی، ہمارا قرآن سچا، ہمارے نبی سچے، ہماری شریعت سچی، ہمارا خدا سچا، اس کے باوجود ہم اکثر معاملوں میں دین کو پیچھے رکھتے ہیں، خود آگے رہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اس معاملے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس معاملے میں ہماری شریعت کا کیا کہنا ہے، ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے دین نے اس بارے میں کیا رہنمائی کی ہے۔ سوائے شادی، موت اور بچے کی پیدائش، 2-4 ٹائموں کے علاوہ مسلمانوں نے مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ 2-4 کاموں کے علاوہ مسلمانوں کو مذہب یاد نہیں آتا، عیش و آرام میں جی رہے ہیں، اپنے زندگی میں مگن ہیں۔ اگر بچے کی پیدائش ہوئی تو زیادہ سے زیادہ کان میں اذان دینا ہے، اتنی بات یاد آتی ہے۔ بچہ بالغ ہو گیا، نکاح کرنا ہے، نکاح کے لیے مولوی صاحب یاد آتے ہیں۔ مر گیا تو جنازے کے لیے مذہب یاد آتا ہے۔ زندگی کے سارے ایام میں مذہب کو ہم نے پیچھے رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ساری قوموں نے ہم کو قدموں کے ٹھوکر میں رکھا ہے۔ اگر ہم نے مذہب کو آگے رکھا ہوتا تو انشاءاللہ ہم پیوند لگے کپڑے بھی پہنتے، مگر دنیا میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے اور ہم سر بلند ہو کر کے زندہ رہتے۔ آج بھی وعدہ کریں، آج بھی عہد کریں کہ ہم مذہب کو ہر معاملے میں آگے رکھیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کا مذہب صرف عبادت سکھاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کا مذہب صرف روزہ نماز سکھاتا ہے، آپ کا مذہب معاملہ بھی سکھاتا ہے، آپ کا مذہب کاروبار بھی سکھاتا ہے، آپ کا مذہب لین دین بھی سکھاتا ہے۔ اسلام کی تعلیم میں زندگی کا ہر چیز موجود ہے، ہمیں دنیا کے کسی اور چیز سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہر معاملے میں اپنے دین کو، اپنے مذہب کو، اپنی شریعت کو، اپنے قرآن کو، اپنے نبی کے فرمان کو آگے رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پروردگار عالم کیسا دبدبا اور کیسا رعب آپ کو عطا فرماتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے کٹ کے ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کس چیز کا نام ہے بھائی صاحب؟ ترقی کس کو کہا جاتا ہے؟ اچھے مکان بنانے کا نام ترقی سمجھتے ہیں آپ؟ دولت کمانے کا نام ترقی سمجھتے ہیں آپ؟ بینک بیلنس کر لینے کا نام ترقی سمجھتے ہیں آپ؟ زمین جائیداد زیادہ بنا لینے کا نام ترقی سمجھتے ہیں آپ؟ یہ ترقی نہیں ہے۔ ترقی یہ ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں رہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت کی بدولت اور اس کے رعب و جلال کی بدولت سر بلند رہیں، عزت دار رہیں، ہر شخص آپ کا احترام کرے، دشمن بھی دیکھے تو سر جھکا دے۔ اللہ نے یہ عظمت مسلمانوں کو پہلے عطا کی تھی۔ مکہ کی زمین اور مدینہ کی تاریخ اور خلفائے راشدین کا زمانہ پڑھ کے دیکھیے، اللہ نے وہ عزت مسلمانوں کو عطا فرمائی تھی کہ غیر بھی ہماری خوبیوں کی تعریف کرتے تھے۔ کل تک کہا کرتے تھے کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا، مسلمان بدعہدی نہیں کرتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور آج الٹا معاملہ ہو گیا۔ آج تو یہ حال ہے کہ اپنوں پہ بھروسہ کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ وعدہ توڑ رہے ہیں ہمارے لوگ، بدامنی کر رہے ہیں ہمارے لوگ، قرض لے کر کے ادا نہیں کرتے ہمارے لوگ، خیانت کر رہے ہیں ہمارے لوگ۔ یعنی ہم نے اسلام کی عظمت کو پسے پشت ڈال دیا، جس کے نتیجے میں ہم دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ عزت چاہتے ہیں تو اسلام کو اپنانا ہوگا، اسلامی قوانین کو اپنانا ہوگا، ہر معاملے میں اپنے مذہب کو آگے رکھنا ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور تمام اسلام کے عظیم ہیرو، شہدائے اسلام، غازیان اسلام، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، وہ سلطان نور الدین زنگی ہوں، وہ صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی ہوں، وہ خالد ابن ولید ہوں، وہ طارق ابن زیاد ہوں، وہ مسلم ابن قتیبہ ہوں، وہ ہارون رشید ہوں، وہ امام مالک ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد ابن حنبل ہوں، ان تمام ہستیوں کو ہمیں یاد کرنا ہوگا، ان کی یادوں کو زندہ رکھنا ہوگا۔ جو قوم اپنے بزرگوں کی یادوں کو مٹا دیتی ہے، دنیا اس قوم کو بھی مٹا دیتی ہے۔
ذرا سوچو، جن لوگوں نے ہمارے لیے جانیں دی تھی ہم نے ان کی تاریخ مٹا دی، جن لوگوں نے اپنے آل و اولاد کو ہمارے لیے کٹوایا تھا ہم نے ان کا نام لینا چھوڑ دیا، جن لوگوں نے اپنا وطن ہماری آزادی کے لیے قربان کیا تھا اور آج ہم ان کو فراموش کر چکے۔ تو بزرگوں کو چھوڑ کر کے آپ ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہونا یہ چاہیے کہ مسلمان اپنے گزرے ہوئے حالات میں جو عظیم لوگ تھے ان کی زندگیوں کو یاد بھی کرے، اپنے بچوں کو بتائے بھی، ان کو بتائے کہ احمد ابن حنبل کس کا نام ہے، ان کو بتائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کس کو کہا جاتا ہے، ان کو بتائے کہ حسن مجتبی کس عظیم ہستی کا نام تھا۔ جب آپ کا بچہ جانے گا کہ خالد ابن ولید کون ہے، طارق ابن زیاد کون ہے، صلاح الدین ایوبی کون ہے، سلطان نور الدین زنگی کون ہے، مسلم ابن قتیبہ کون ہے، تب آپ کے بچوں میں ایمانی جذبہ پیدا ہوگا، ایمانی حرارت پیدا ہوگی۔ وہ حرارت جو ایمان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے وہ ٹھوکروں میں ختم ہو جاتی ہے۔ جو جذبہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو اگر ایموشنل کر دیا جائے تو لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں، ایسے جذبات میں کچھ بھی کرنے کو تیار۔ مگر میرے عزیز یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جذبات میں بھی عقل و خرد سے کام لینا ہے، جذبات میں بھی ہوش سے کام لینا ہے، جذبات میں بھی شریعت کے دامن سے ہٹنا نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ جذبات میں بھی شریعت پہ کس طرح عمل کیا جا سکتا ہے۔ آج ہوتا کیا ہے، مسلمانوں کو لوگ ایموشنل کرتے ہیں، روڈوں پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، 2-4-10 مارے جاتے ہیں، 2-4-10 جیلوں میں جاتے ہیں، 2-4-10 پہ مقدمہ چلتا ہے، زندگی برباد۔ ایموشنل ہونے سے پہلے شریعت دیکھ لیں کہ آپ کے دین نے ایسے موقع پر کس چیز پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ الحمدللہ آپ کے دین میں یہ بھی موجود ہے۔ چوتھی بات، یہ 5ویں بات وہ یہ ہے کہ رشتہ ماضی سے کٹنا نہیں چاہیے۔ اسلام جو ہے ایک کڑی کا نام ہے، جیسے اس کڑی کو آپ سمجھے، پہلے اللہ کے نبی نے دین کس تک پہنچایا؟ صحابہ تک۔ ہم صحابہ نہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے وہ صحابی۔ تو اللہ کے نبی نے دین صحابی تک پہنچایا، صحابی نے دین تابعی تک پہنچایا، تابعی نے دین تبع تابعی تک پہنچایا، تبع تابعین نے دین مجتہدین تک پہنچایا، ایسے سلسلہ وار دین آپ تک پہنچا ہے۔ تو یہ کڑی ہے، اگر اس کڑی کو کسی نے توڑا تو نہ وہ قرآن سمجھ سکتا ہے، نہ وہ اسلام سمجھ سکتا ہے، نہ وہ رسول اللہ کی سیرت سمجھ سکتا ہے۔ اور آج ان کڑیوں کو توڑا جا رہا ہے۔ میں اسی لیے آج قوموں کو زندہ کیسے کرنا چاہیے، قوموں کو بیدار کیسے کرنا چاہیے، کوئی قوم اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو کیسے حاصل کرتی ہے، اسی کی گفتگو آج کر رہا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں تک آواز جا رہی ہے ان پوائنٹس کو، ان اہم باتوں کو آپ ذہن میں بٹھائیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ ابھی مان لیجئے، آپ جا کے تنہائی میں بیٹھیے اور سوچئے کہ کیا یہ واقعی ایسا نہیں ہے۔ آپ کا دل فیصلہ کرے گا کہ ایسا ہی ہے اور اس کو کرنا ہی پڑے گا۔ پہلی چیز میں نے کہا اسلام کڑی ہے، آپ تک کڑی کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور آئندہ جو اسلام پہنچے گا وہ بھی کڑی کے ذریعے سے پہنچے گا۔ ڈائریکٹ رسول اللہ سے ہم نے دین نہیں سیکھا، ڈائریکٹ صحابہ سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، ڈائریکٹ مجتہدین ہمارے پاس نہیں آئے، ڈائریکٹ تابعین سے ہم نے ملاقات نہیں کی۔ ہمارے پاس دین سلسلہ وار پہنچا ہے، ایک کے بعد دیگرے پہنچا ہے، کڑی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ تو جس نے اس کڑی کو توڑا اس نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا، جس نے اس کڑی کو توڑا اس نے قرآن کا نظام چھوڑ دیا، جس نے اس کڑی کو توڑا وہ نہ رسول اللہ کی شریعت سمجھ سکتا ہے اور نہ وہ حدیث و قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ آج اس کڑی کو توڑا جا رہا ہے، اکثر اس کڑی کو توڑ رہے ہیں، ڈائریکٹ حضور کی بات کر رہے ہیں۔ درمیان میں بھائی آپ کو حضور کے بارے میں بتایا کس نے؟ آپ نے حضور کے بارے میں جانا کیسے؟ آپ نے قرآن کے بارے میں معلوم کیسے کیا؟ کیا اللہ کے نبی آپ کے پاس آئے؟ کیا صحابی آپ کے پاس آئے؟ کیا وحی آپ کے پاس آئی؟ تو آپ کو تو سلسلہ وار بات معلوم ہوئی نا، آپ کو آپ کے استاذ کے ذریعے سے، ان کو ان کے ذریعے سے، ان کو ان کے ذریعے سے، سلسلہ وار جب اوپر جائیں گے تو یہ بات صحابہ تک پہنچے گی اور صحابہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گی۔ تو جس نے کڑی توڑا اس نے اسلام کا
قلعہ کو ڈھا دیا، اسلام کو ختم کر دیا، اسلام کے ستون کو مٹا دیا، تو آج کڑی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ عہد کریں کہ ہم اسلامی کڑی کی حفاظت کریں گے، ہم اسلامی کڑی کو بچائیں گے۔ جو لوگ اسلامی کڑی سے جدا کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں جدا کر دیں گے، لیکن اسلام کی کڑی کو ہم جدا نہیں ہونے دیں گے۔ میرے پیارے بھائی، اور آگے بڑھیے، اسلام کی کڑیوں کی بات چلی ہے تو اس میں بہت سے اور نکات ہیں، وہ آپ جانیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر محرم کے مہینے میں مسلمان کثرت سے کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ ہر نیک بندے کا ذکر اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اور اس وقت اللہ کی رحمتیں جو ہے نازل ہوتی ہیں، ہر نیک بندے کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور جب بھی کسی کی شہادت، کسی کی بہادری، کسی کی قربانی کا ٹائم آئے تو ان کے نام کی محفلیں ہونی چاہیے، جیسے غوث اعظم، غریب نواز، رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق، رمضان کے مہینے میں مولا علی، امام حسن، اور ازواج مطہرات، بدر کے شہداء، ان کا ذکر ہونا چاہیے تاکہ مسلمان ان تاریخوں کو یاد کر لیں، جان لیں کہ اس تاریخوں میں کیا ہوا تھا، ان کو بھلائیں نہیں، ان کو یاد دلائیں، ان کو بتائیں۔ اب کوئی کہے گا صاحب کیا یہ کرنا اسلام میں جائز ہے؟ کیا کسی کی تاریخ منانا اسلام میں جائز ہے؟ تو ایک دو چار کیا 10-20 دلیلیں بیٹھے بیٹھے دے سکتا ہوں میں، دو چار باتیں آپ جان لیجئے۔ پارہ نمبر 16 سورہ مریم، اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کو کتاب میں یاد کرو۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس کو یاد کرو۔ تو یاد کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کیسے یاد کیا جائے گا؟ قرآن میں ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ تو یاد کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے دن کیا کیا ہیں، کس طرح یاد کیا جائے؟ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ جس دن اللہ نے کوئی رحمت نازل کی ہے اس دن کو بھی یاد کرو، اور جس دن اللہ نے کوئی عذاب نازل کیا ہے اس دن کو بھی یاد کرو۔ رحمت جب نازل کیا تو اسے بھی یاد کرو۔ کیوں یاد کریں؟ تاکہ تم اللہ کا شکر کر سکو، اس لیے رحمتوں کو یاد کرو۔ اور جس دن عذاب اللہ نے نازل فرمایا، فرعون ڈبو کے مارا گیا، مچھر سے نمرود کو مارا گیا، قارون زمین میں دھسا دیا گیا، اور بڑے بڑے ظالم و جابر کو ہلاک کر دیا گیا۔ جس دن قوموں کی ہلاکت ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام کی امت کو تباہ کیا گیا، لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، حضرت صالح کی امت پہ عذاب آیا، حضرت نوح کی امت پہ عذاب آیا۔ ان تاریخوں کو بھی یاد کریں۔ کیوں یاد کریں؟ تاکہ تمہیں معلوم پڑے کہ وہ جنہوں نے یہ غلطیاں کی تھیں اور ان پر عذاب آیا تھا، ان غلطی سے بچ جاؤ گے اور عذاب الہی سے بچ جاؤ گے۔ تو دونوں کو یاد کرنا چاہیے۔ مگر یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں دنوں کو منانا جائز ہی نہیں ہے، حالانکہ جائز ہے اسلام میں دین منانا۔ آپ بزرگوں سے منسوب کر کے، کسی بھی تاریخ کو منسوب کر کے آپ کبھی بھی منا سکتے ہیں۔ یہ شب قدر کیا ہے جو رمضان کی 27ویں تاریخ میں آپ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ قرآن تو ایک بار نازل ہوا تھا نا، بار بار تو نازل نہیں ہوا، لیکن ہر بار شب قدر کیوں مناتے ہیں؟ دراصل قرآن کی تاریخ زندہ کرتے ہیں۔ عظمت والی تاریخ ہے، وہ برکت والی تاریخ ہے۔ یہ رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضائل بیان کیے، تو جب قرآن نازل ہوا تو اس دن کو منانا چاہیے۔ تو جس دن قرآن والے نبی تشریف لائے اس دن کو منائیے، جس دن غوث اعظم، خواجہ اعظم اور بزرگان دین کی قربانیاں ہوئیں اس دن کو منائیے۔ جیسے آپ محرم میں امام حسین کی تاریخ منا رہے ہیں، منانا بھی چاہیے۔ میرے عزیز، اب آئیے اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ قوموں کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے۔ قومیں تعداد سے زندہ نہیں ہوتی، قومیں اکثریت سے زندہ نہیں ہوتی، قومیں مال و دولت سے زندہ نہیں ہوتی، قومیں عمارت سے زندہ نہیں ہوتی، قومیں علم سے زندہ ہوتی۔ علم سے قوموں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ بتائیں، علم جو قوموں کو زندہ کرنے کا بہترین ہتھیار ہے، علم جو قوموں کی ترقی کا بہترین دولت ہے، علم جس کی بنیاد پر قوموں کو متحد کیا جا سکتا ہے، علم جس کی بنیاد پر کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج تقریباً 90% لوگوں کو جمع کر کے آپ پوچھیں تو وہ حسین اور آل حسین کو بھی نہیں جانتے ان کے قربانیوں کے بارے میں۔ ایسا ہی تعداد اتنی بڑھ چکی، مگر صحیح سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلمہ بھی لوگ درست نہیں پڑھ پاتے۔
حالت یہ ہو گئی کہ نماز میں پڑھنے والی دعائیں لوگوں کو یاد نہیں ہیں۔ تو بتائیں قوموں کی جب یہ حالت ہو جائے کہ وہ اپنے دین کی ضروری باتیں بھول جائے تو اس قوم کو کیسے زندہ کریں گے؟ لہٰذا قوموں کو زندہ کرنا ہے تو علم سے زندہ کریں، اور علم اسی وقت کارآمد ہوگا جب ماضی سے اس کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ میرے عزیز ساتھی اور دوستو، اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ آج آپ جو جمع ہیں، اچھائی کو فروغ دینے کے لیے اور برائی کو ختم کرنے کے لیے یہ کوشش شروع کی گئی۔ الحمدللہ ایک بڑی تعداد نے اس کو قبول بھی کیا، اور امید ہے کہ آئندہ لوگ اس کو قبول بھی کریں گے۔ اچھائیوں کو اس لیے کریں کہ یہ اچھا ہے، اور برائیوں سے اس لیے رک جائیں کہ یہ برا ہے۔ ہمارے کہنے سے نہیں، شریعت نے روکا ہے اس لیے رک جائیں، آپ کے دین نے روکا ہے اس لیے رک جائیں، آپ کے نبی نے روکا ہے اس لیے رک جائیں۔ میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا بیٹا جس دن مارا جائے، آپ کے گھر پہ جس دن بلڈوزر چلے، اس دن اگر کوئی ڈھول بجائے تو کیسا لگے گا؟ آپ کو چڑھ آئے گی، ایک عجیب کیفیت ہوگی آپ کی۔ کیا امام حسین کی شہادت کا یہی بدلہ ہے کہ آپ ڈھول بجائیں؟ انہوں نے ننھے بچوں کو کربلا میں جو شہید کیا اسی لیے کہ ان کے ماننے والے ڈھول بجائیں؟ کیا امام حسین نے علی اصغر اور علی اکبر کی قربانی، قاسم کی قربانی، عباس علمدار کی قربانی، اور ان عزیز و ساتھیوں کی قربانی، 6 بھائیوں کی قربانی، کئی بھتیجوں کی قربانی جو پیش کی تھی، یہ اسی لیے کہ ان کے ماننے والے روڈوں کو جام کر کے انجوائے کریں؟ کیا یہ انجوائے کی تاریخ ہے؟ کہ یہ ڈانس کرنے کی تاریخ ہے؟ یہ ہنسنے کی تاریخ ہے؟ اور یہ تو غم کرنے کی چیز تھی، رونے کی چیز تھی، یاد کرنے کی چیز تھی، ذکر کرنے والی بات تھی، ایصال ثواب کرنا چاہیے تھا، اپنے دل میں اس غم کو محسوس کرنا چاہیے تھا، مگر اس کے بجائے ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ تماشا بن چکا ہے۔ محرم کا مہینہ عظمت کا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، مگر آج تماشا بن چکا ہے۔ لوگ تماشا کر رہے ہیں جیسے مداری تماشا کرتا ہے۔ کیا حسین کی قربانی کا یہی بدلہ ہے کہ ان کے ماننے والے تماشا کریں؟ کیا حسین کی قربانی کا یہی بدلہ ہے کہ ان کے ماننے والے اس کو انجوائے بنا لیں؟ کیا حسین کی قربانی کا یہی صلہ آپ لوگوں نے دیا کہ ان کے ماننے والے اس تاریخ میں قرآن پڑھنے کے بجائے، اسلام سیکھنے کے بجائے، ذکر حسین کرنے کے بجائے اس تاریخ میں نمازوں کو بھی چھوڑ دیں اور باقاعدہ عجیب حرکتیں کرتے رہیں؟ حرکت تو اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہمارے لوگ آپس میں لاٹھی چارج کر لیتے ہیں۔ یہ حسینی مزاج ہے؟ یہ حسین کی تعلیم ہے؟ کیا اسی لیے انہوں نے بچوں کو قربان کیا تھا کہ ان کے ماننے والے جب 10 محرم آ جائے تو آپس میں لاٹھی چارج کر لیں، ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیں، ایک دوسرے کا ہاتھ توڑ دیں، چاقو بازی کرنا شروع کر دیں؟ اے مسلمانوں، آنکھیں کھولو، بیدار ہو جاؤ۔ اے نوجوانوں، یہ تاریخ اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ تاریخ ہمت پیدا کرنے کے لیے، حوصلہ پیدا کرنے کے لیے، شجاعت پیدا کرنے کے لیے، اور یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ اگر وقت کا ظالم بادشاہ یزید بھی ہے تو ہم غلام حسین ہیں، حق بات کہہ کر ہی دم لیں گے انشاءاللہ۔ حق بات کہنے میں جرات پیدا کیجئے۔ اب آپ جانیے 22,000 کے مقابلے میں 72 بہت بڑی بات ہے، کہیں سے کوئی حساب نہیں بنتا۔ اگر 22,000 کے مقابلے میں 1,000 تو کچھ بات بن سکتی ہے، کہاں 72 کہاں 22، کوئی حساب نہیں بنتا۔ مگر حسین نے عمل سے بتا دیا کہ تعداد سے جیت نہیں ہوتی، جیت جو ہوتی ہے وہ تعداد سے نہیں ہوتی، دیکھا یہ جاتا ہے کہ دونوں کا مقصد کیا ہے لڑنے کا، دونوں کو آمنے سامنے آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو جس کا مقصد عظیم ہوگا وہ بچ جائے تو بھی فاتح ہے، اور شہید ہو جائے تو بھی فاتح ہے۔ مقصد عظیم ہونا چاہیے۔ یزید کا مقصد دیکھیے، حسین کا مقصد دیکھیے، اور دونوں کے حالات کو جائزہ لیجئے۔ بچے ہیں یزیدی، شہید ہوئے ہیں حسینی، مگر الٹا معاملہ ہے، یہاں بچنے والے ختم ہو گئے، شہید ہونے والے زندہ ہو گئے۔ کتنا فرق ہے اس تاریخ میں۔ بچنے والے لوگوں کا نام و نشان ختم ہو گیا، ان کی نسلیں موجود نہیں ملیں گی آپ کو، اور جو کربلا میں شہید ہو گئے ان کی نسل پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بچ جاتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے، وہ غالب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اصل چیز مقصد ہے، اگر مقصد بچ جائے تو آپ چاہے شہید ہی کیوں نہ ہو جائیں، مقصد زندہ ہے اس لیے آپ زندہ رہیں گے۔ تو حسین کا مقصد کیا تھا؟ اسلام کی حفاظت۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ قرآن کی حفاظت۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ کے شریعت کی حفاظت۔
حسین کا مقصد کیا تھا؟ حق اور باطل کو الگ الگ کرنا۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ کہ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جائے گا۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ برے کو برا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا جائے گا۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ کہ ہم حکومت اور طاقت سے ڈرنے والے نہیں، ہم اللہ کے دین پہ چلنے والے ہیں، اپنی جان تو دے دیں گے، اسلام کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ حسین کا مقصد کیا تھا؟ جان رہے یا نہ رہے اسلام سربلند رہے۔ حسین کا مقصد یہ تھا اولاد رہے یا نہ رہے قرآن کا بول بالا رہے۔ حسین کا مقصد یہ تھا ہماری جانیں چلی جائیں، ہمارے دوستوں احباب کو شہید کر دیا جائے چلے گا، مگر اسلام پہ آنچ آئے یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو الحمدللہ جس مقصد کے لیے حسین نے 1385 سال پہلے شہادت کا جام کربلا کے میدان میں نوش کیا تھا، 1385 سال گزر گئے، آج بھی وہ مقصد زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وہ مر گیا جو بچ گیا تھا، اور جو شہید ہو گئے تھے اللہ نے ان میں برکتیں عطا فرما دی۔ میرے عزیز، تو مقصد پر نظر رکھیں۔ کیا حسینی کہلانے والے لوگ، مولائے کائنات شیر خدا حیدر کرار سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ کل حشر کے میدان میں یہ کہہ دیں گے کہ اے مولا علی شیر خدا، 10 محرم الحرام کو آپ کا بیٹا حسین اور آپ کے کئی بیٹے اور بھتیجے شہید ہوئے تھے، ہم نے ڈھول بجا بجا کے ان کی یاد منائی ہے۔ اے حسین، ہم نے راستوں کو جام کر کے ان کی یاد منائی ہے۔ اے حسین، ہم نے آپس میں لاٹھیاں چارج کر کے ان کی یاد منائی ہے۔ کیا اس کام سے حسین کو خوش کر سکتے ہیں؟ مولا علی کو خوش کر سکتے ہیں؟ کربلا کے شہیدوں کو خوش کر سکتے ہیں؟ میری نہ سنیں، آپ تنہائی پہ بستر پہ لیٹ کے سوچئے گا کہ آپ کا عمل کتنا غلط ہے، آپ کا راستہ کتنا غلط ہے، آپ کی روش کتنی غلط ہے۔ بدل ڈالو یہ انداز زندگی، اس سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ چھوڑو ان برے کاموں کو، آ جاؤ اچھائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف، اچھے کام کرو جس سے حسین بھی خوش ہو اور حسین کے نانا محمد الرسول اللہ بھی خوش ہو جائیں۔ ایسے کام کرو جس سے شریعت نے کرنے کی اجازت دی ہے، اور ان تمام کاموں سے اپنے ہاتھ کو آج ہی روک لو جن سے شریعت نے روکا ہے۔ میں خود سے پوچھتا ہوں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں، جیسے ہم لوگوں نے یہ محفل کیا، لوگوں نے تعاون کیا، تمام کام ہو رہا دیکھ رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ دین کے لیے، برائی کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے، قوم کو بیدار کرنے کے لیے، قوم میں انتشار کو ختم کرنے کے لیے، خرافات کو ختم کرنے کے لیے اور نیکیوں کے اضافے کے لیے۔ اب آپ سوچئے، آپ نے ڈھول کیوں بجایا؟ آپ سوچئے، آپ ننگے پیر کیوں چل رہے ہیں؟ کیا ننگے پیر چلنا یہ حسینی مزاج ہے؟ آج ہی مجھے معلوم پڑا کچھ لوگ اس مہینے میں گوشت نہیں کھاتے یا مچھلی نہیں کھاتے، ایسا معلوم پڑا مجھے کہ 10 دن محرم میں مچھلی گوشت نہیں کھاتے۔ بڑا تعجب ہوا مجھے کہ آخر نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ جو چیز اسلام میں حلال ہے وہ حلال ہے، وہ کوئی بھی مہینہ ہو وہ حلال ہی رہے گا، اور جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے، کوئی بھی مہینہ ہو وہ حرام ہی رہے گا۔ تو اس نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دے کہ حضرت اس لیے نہیں کھاتے کہ یہ غم کی تاریخ ہے۔ تو غم کی تاریخ 10 دن تھوڑی ہے، 10واں محرم مان لیجئے آپ، ایک دن۔ تو اگر حسین کی شہادت کی وجہ سے آپ ان حلال چیزوں کو نہیں کھاتے تو بڑی دقت آ جائے گی۔ امام حسین امام حسن بڑے بھائی جس دن شہید ہوئے تھے ربیع الاول کے مہینے میں، اس دن بھی مت کھائیے کچھ۔ رسول اللہ کا جس دن انتقال ہوا اس دن بھی کچھ مت کھائیے۔ صدیق اکبر کا جس دن انتقال ہوا اس دن بھی کچھ مت کھائیے۔ فاروق اعظم کا جس دن انتقال ہوا، عثمان غنی کی شہید ہوئے اس دن بھی مت کھائیے۔ 21 محرم کو مت کھائیے گا، مولا علی شہید ہوئے۔ تو اگر اس طرح سے تاریخیں جمع کر لی جائے تو 365 دن میں کچھ بھی نہیں بچے گا، ہر روز کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہے۔ تو کھانا بند کر دیجیے۔ یہ کیا پاگل پن ہے لوگوں میں؟ جذبات کا نام شریعت تھوڑی ہے، ہم اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر اس طرح کی بری رسموں میں آپ لگے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیجیے۔ جو چیز حلال ہے، پاکیزہ چیز ہے، وہ آپ کبھی بھی کھا سکتے ہیں، ہر حال میں وہ حلال ہے، اور جو چیز ناجائز ہے وہ ہر حال میں ناجائز ہے۔ میں نے اس بار بھی کہا تھا کہ ننگے پیر چلنا، آپ ہی سوچئے، اسلام صفائی کا حکم دیتا ہے، راستوں پہ گندگیاں ہیں، جانوروں نے گندگیاں کر دی ہیں اور آپ ننگے پیر چل رہے ہیں، راستے میں کیچڑ ہے آپ ننگے پیر چل رہے ہیں، جانوروں نے پیشاب کر دیا ہے آپ ننگے پیر چل رہے ہیں،
नाली का पानी बह करके आ रहा है, आप नंगे पैर चल रहे हैं, तो ये हुसैन के रास्ते पर चल रहे हैं या यजीद के रास्ते पर? हुसैन तो पाकीज़गी का सबक देने आए थे, ये आप क्या कर रहे हैं? नाराए तकबीर। आखिरी बात आपसे करके मैं गुजर जाऊं कि बुरी रस्में, जैसा कि घोड़े का रवाज यहाँ बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने मान लिया। उम्मीद है कि आइंदा भी कुछ लोग इन गलतियों का एतराफ़ करके इन खामियों से दूर हो जाएंगे और ऐसी गलती को ख़त्म कर देंगे। लिहाजा इस बुराई को ख़त्म करें, ये अच्छी चीज़ नहीं। इसी तरह बच्चों को भीख मंगाया जाता है, ये जायज़ नहीं, ये हराम है, इससे आप बाज आ जाइए। नंगे पैर का भी वही मसला है कि वह कोई भी शरीफ तबीयत इसको कबूल नहीं करेगी। इसी तरह जो भी बुरी रस्में हैं उसे आप बंद करें, और जो जायज़ काम है, जो मामूलाते अहले सुन्नत हैं, उसे खूब फ़रोग़ दीजिए, खूब बढ़ चढ़ के कीजिए। आप घर घर में सबील लगाएं, आप ज़िक्र हुसैन की महफिलें करें, आप खिचड़े का एहतमाम करें, आप कोई भी हलाल और पाकीज़ा चीज़ लोगों में तकसीम करें इसाले सवाब के नाम, और कुरान अज़ीम की तिलावत करके इसाले सवाब करें, महफिलें करके उनका ज़िक्र पाक करके इसाले सवाब करें। ये तमाम के तमाम तरीक़े अल्हम्दुलिल्लाह जायज़ हैं और कार सवाब हैं। इंशाअल्लाह ये काम के करने के बेपनाह फ़ायदे भी दुनियावी और उखरवी फ़ायदे आपको हासिल होंगे। तो जायज़ को बढ़ाइए और नाजायज़ को ख़त्म कीजिए। आपसे भी यही उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिन लोगों में ये खराबियाँ हैं वो इन खराबियों से बाज आएंगे और इन बुरे कामों से बाज आकर इन बुरी रस्मों को बंद करके जायज़ और अच्छे कामों को अब फ़रोग़ देंगे। हम आपसे एक वादा लेना चाहते हैं, उम्मीद है कि आप वादा भी करेंगे। इमाम हुसैन से कितनी लोग मोहब्बत करते हैं? आप में से कितने मोहब्बत करते हैं भाई? करते हैं, माशाअल्लाह, सब करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उठाने का मकसद ये नहीं कि जो नहीं उठाए उन्हें नहीं करते, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी करते हैं, मुझे उम्मीद है। तो आप ये बताएं कि इमाम हुसैन की याद में आप क्या क्या कर सकते हैं? उनके इसाले सवाब के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? उनके जिक्र को बाकी रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो आप पहला वादा ये करें कि हम महफिल हुसैन करेंगे इंशाअल्लाह, हम अपने घरों में जिक्र हुसैन करेंगे इंशाअल्लाह, सही रिवायतें लोगों के सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह, हुसैन की अज़मत व फजीलत और यजीद की मजम्मत बयान करेंगे इंशाअल्लाह। हम बुरी रस्मों को बंद करेंगे और अच्छे कामों को फरोग़ देंगे इंशाअल्लाह। आप इसके लिए हिंदी में आईने क़यामत, सवाने करबला, ये किताबें सदरुल अफाजिल की, उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन की, हिंदी में छोटी छोटी किताबें, बड़ी प्यारी बड़ी खूबसूरत किताबें हैं, ले ले, घर में बैठ जाएं, बच्चों को बिठा लें, मोहल्ले के बच्चों को भी जमा कर लें, पढ़ पढ़ के सुनाएं, इल्म में इजाफा भी होगा, जिक्र हुसैन भी होगा और एक अहम तरीन काम आप करेंगे, नस्लों को बेदार भी कर देंगे इंशाअल्लाह। तो आप मालूमात जमा करें, जिक्र हुसैन की महफिलों में शिरकत फरमाएं। अल्लाह ताला आपकी, हमारी और सबकी काविश को कबूल फरमाए।